بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم تنہائی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے، اس بڑی دنیا میں آخرکار ہم تنہا کیوں رہ جاتے ہیں اور یہ رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، جہاں تک دیکھا جا سکتا ہے، جہاں تک سوچا جا سکتا ہے، اکثر ہمارے ہاں جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، جیسے بھائیوں کے رشتے، چاچا وغیرہ، ان کے جو رشتے ہیں وہ اکثر دنیاوی ساز و سامان چیزوں کی وجہ سے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، پھر یہ قریبی رشتہ داریاں ہمارے ہاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم تنہائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان یہ ایک ماحول چاہتا ہے، بغیر ماحول کے انسان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو آخر کار یہ رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو جہاں تک سوچا جا سکتا ہے تو وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم دنیاوی ساز و سامان کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے میاں بیوی کا جو شریعت اسلامی میں ایک اہم رشتہ ہے، اگر اس میں دیکھا جائے تو وہاں بھی بسا اوقات شوہر سے بیوی وہ مطالبات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا پورا کرنا شوہر کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر بیوی طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے پھر کیا ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی عورت پھر تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی شوہر بھی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دنیا یہ بمنزل ہے، انسان اس میں ایک بمنزل ہے، مسافر کی طرح ہے۔ یہاں اس سے پہلے کتنے لوگ آئے اس دنیا کے ساز و سامان کے لیے، باغ دوڑ کی کوشش کی، کسی نے بھی اس سامان کو، آج تک کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس نے اس دنیا کی ساری چیزوں کو حاصل کیا، بلکہ یہاں ہر ایک شخص آتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک مسافر جب وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس ٹرین سے اترتا ہے، لیکن درمیان میں وہ لوگوں کے ساتھ اپنی سیٹ پر لڑتا جھگڑتا بھی ہے اور اس اپنی سیٹ پر یہ دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری سیٹ ہے، فلاں یہ چیز میری ہے، یہ میری ہے۔ حالانکہ جب سفر ختم ہو جاتی ہے مسافر اتر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا شخص آ کے وہ بھی اسی ٹرین میں جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ میں اس ڈبے میں سوار ہوں اور میں اس میں سفر کروں گا، یہ میری جگہ ہے، فلاں اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً شاید اس کی ہے، لیکن جیسے سفر کرتے کرتے منزل پہنچ جاتا ہے تو پھر یہی شخص اتر جاتا ہے۔ تو ہماری مثال بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان رشتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ناراض نہ کریں۔ جب ہم ان کو دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ سے ان کو دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے جب زندگی میں کبھی مشکلات آ پڑتی ہے، انسان کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں، تو آخرکار یہی بہن بھائی اور یہی رشتہ دار آپ کے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی بات پوچھ کے اور آپ کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراضگیاں نہ پالیں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔